اور میں دعوت سخن دے رہا ہوں آج کی محفل کی روح رواں، جان محفل، رونق محفل، زینت محفل. سبحان اللہ بن ہے تو کہہ دیو، سبحان اللہ بن ہے تو کہہ دیو ذرا سبحان اللہ جی. نہ بڑی مہربانی. رونق محفل، حسن محفل، جناب زینت العلماء، عظیم مذہبی سکالر، صرف پاکستان نہیں، میں نے تو پاکستان کے باہر بھی یورپ UK تک ماشاءاللہ الحمدللہ حضرت سے جو ہے وہ مستفید ہوا ہوں میں. اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، شکر ہے. تو میں دعوت سخن دے رہا ہوں، ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفید فرما رہے ہیں. زینت المشائخ کا ہوں، زینت العلماء کا ہوں، میرے مسلک، میری جماعت، میرے مذہب، میرے عقیدے کے وہ حسین سپہ سالار اور شاہ سوار جو کہ منظور نگاہ ہیں میرے احمد رضا کے. ہاں ہاں اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں، منظور نگاہ ہیں میرے احمد رضا کے. اور یہ فیضان ہے حضور محدث اعظم پاکستان کا. یہ ہمارے اہل سنت کا واقار ہے. اجمل سی طبیعت ہے، اجمل سی شخصیت ہے. لفظ اجمل پر چاہوں تو نہ جانے کب تک میں لوں، لیکن میں جناب پیرزادہ محمد اجمل رضا قادری صاحب سے ملتمس ہو رہا ہوں کہ حضرت اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں. ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فرما حضرات علماء کرام، حاضرین و سامعین، محفل مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں، ارادوں میں اخلاص نصیب فرمائے اور اس محفل کو عقیدے کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے. جیسا کہ آپ سن رہے تھے رضوی صاحب سے، میں کچھ 1-2 دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، معدے میں کچھ تکلیف رہتی ہے، تو اسی سبب سے کچھ کل سے بخار بھی ساتھ تھا. لیکن چونکہ وعدہ تھا، میزبان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے سب کو سمجھانا، تو اس لیے میں نے یہ چاہا کہ جیسے تیسے بھی ہو حاضری دے دی جائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، حضور کی بارگاہ میں ہماری قبولیت ہو. عزیز دوستو، ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی ضروریات اگر کسی کو مل جائے نا تو انسان کے لیے زندہ رہنا آسان ہو جاتا ہے. جتنی بھی جماعتیں الیکشن میں آتی ہیں سیاسی، وہ یہی نعرہ لگاتی ہیں کہ ہم عوام کو بنیادی ضروریات دیں گے. ہمارے گھروں کے اندر بھی یہی بات ڈسکس ہوتی ہے کہ بنیادی ضروریات اگر میسر آ گئی تو گھر چل جائے گا. بہت ساری لوگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ روٹی، کپڑا اور مکان، اگر یہ 2-4 چیزیں مل جائیں تو انسان کے لیے جینا آسان ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں روٹی کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے، تو پھر بس ٹھیک ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر روٹی، کپڑا اور مکان سے انسان خوش رہ سکتا ہے تو پھر لوگ جیل میں کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جیل میں تو روٹی بھی ملتی ہے، کپڑے بھی ملتے ہیں، رہنے کو مکان بھی ملتا ہے، تو پھر بندہ جیل میں کیوں ہوتا ہے؟ پھر اس کو قیدی کیوں کہتے ہیں؟ پردیس میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو لوگ روتے کیوں ہیں پردیس میں؟ پھر وہ پردیسی کس بات؟
जेल में जब बंदे को डाला जाता है तो रोटी नहीं बंद की जाती। जेल में उसके कपड़ों का आना मना नहीं होता, रहने को छत होती है, सोने को बिस्तर होता है। फिर कैदी क्यों है? तो समझ लो जीने के लिए रोटी कपड़े और मकान की नहीं, जीने के लिए अपनों की ज़रूरत होती है। अगर इंसान को अपनों से दूर कर दिया जाए तो वो कैदी भी है, वो परदेसी भी है। और अगर वो अपनों के पास रहे तो वो देश में भी है, वो आज़ाद भी है। वो अपने घर के अंदर रहे, अपने बच्चों के बीच रहे तो वो आज़ाद है, वरना वो कैदी है। हमारे यहाँ ये हुआ है कि हमने ज़िंदगी के मकसूद बना लिया है पैसा जमा करना, दौलत इकट्ठी करना, मकानात बनाना, नए नवेले मलबूसात। इसने हमें कैदी सा बना दिया है। हम परदेसी से हैं, अपनों से कट जाते हैं, कैदी हो जाते हैं। अपनों के साथ हमारा लबो लहजा, हमारा रवैया, हमारा उठना बैठना सख्त हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शानें बयान की ना, उनमें रब करीम ने एक शान ये बयान की कि हुजूर नरम दिल थे और हुजूर के वो लहजे की, हुजूर के मिजाज की नरमी नबी पाक के ग़ुलामों को हुजूर के करीब कर देती थी। अल्लाह फरमाते फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ए महबूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की कितनी रहमत हुई कि आप अपने ग़ुलामों के लिए नरम दिल हो गए। आप उनके लिए नरम दिल हैं। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी लनफ़द्दू मिन हौलिक, अगर आप सख्त दिल सख्त मिजाज होते तो ये आपके पास से बिखर जाते। आप नरम दिल हैं, आपके रवैये में नरमी है, आप प्यार करते हैं, आने वाले के लिए शफ़क़त के बाजू फैलाते हैं। मेरे भाई, अपने मिजाजों में, तबीयतों में अगर हम अपनों के लिए गुंजाइश पैदा कर लें तो घर में गुंजाइश पैदा करने से बेहतर है दिल में गुंजाइश पैदा की। हमारे रवैयों के अंदर, लहजे के अंदर, सोचों के अंदर बदगुमानियाँ पहले पैदा होती हैं, फिर हम नफ़रतों को जगह देते हैं। कोई ना कोई इरादा करके, शुरू में जब कोई बंदा डॉक्टर बनता है तो उसे मरीज़ों से प्यार होता है, फिर 2 4 5 मरीज़ों के झूठ सुन लेता है, 2 4 5 लोगों के साथ वो नेकी करता है। उसे पता चलता है कि मैंने तो 10 मरीज़ों को मुफ्त दवाई दी थी, 6 उनमें से बेच गए किसी स्टोर पे, तो वो रवैये सख्त कर लेता है। हालांकि उन 6 की बजाय उन 4 पे देखना चाहिए था जो मोहब्बत वाले थे। फिर हम सख्त होते हैं। इसी तरह हर महकमे वाले ने दूसरों के बारे में अपने दिलों में कुछ बातें रख ली हैं। हर महकमे में आप किसी से पूछ लें पुलिस वाले किस तरह के होते हैं तो लोग कहेंगे अल्लाह ही बचाए। सियासतदान कैसे हैं तो अल्लाह ही बचाए। वापडा वाले कैसे हैं तो अल्लाह ही बचाए। चलें बाकियों की बात नहीं करते, मौलवी कैसे होते हैं? वाह जी वाह, आपका खुल के हंसना ही बता गया है कि आपका ख्याल क्या है मौलवियों के बारे में। आपका खुल के हंसना ही बता गया। अच्छा, इस टीम के अंदर मजहबी तबकात के अंदर, चूँकि जो लोग स्टेज से उधर बैठे हैं उनको कुछ चीज़ों का नहीं पता, जो इधर बैठे हैं उनको कुछ चीज़ों का पता है। यहाँ स्टेज के ऊपर भी बदगुमानियाँ होती हैं, आम उलमा की, वाइज़ीन के बारे में, खुतबा के बारे में, खुतबा में से बाज़ की नातखानों के बारे में, रवैयों में तलखी बिला वजह किया है, कोई लंबे चौड़े बातें नहीं। और ये रवैयों में इस तरह की बातें करके हम अपनों से दूर हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, अपनों से दूरी। फिर हम कई दफ़ा कैद तन्हाई का शिकार होते हैं, हम ही रह जाते हैं और हमारा कोई भी नहीं होता। हमारी ज़िंदगी हमसे शुरू होती है, हम ही पे ख़त्म हो जाती है। हमें ये हुक्म दिया गया है कि अपनों के बारे में अपने दिलों को नरम करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के साथ रवैया सही रखते हैं, उनके बारे में पूछा जाए तो बाहर वो बड़े बाइखलाक हैं, बामुरव्वत हैं, लेकिन घर के अंदर मामला गड़बड़ है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहलिही, औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, बेहतरीन आदमी। और फरमाया व अना खैरुकुम ले अहलिही,
اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، مثلا سب سے زیادہ میٹھا رویہ کرنے کی ضرورت ہے ماتحت کے ساتھ، ملازم کے ساتھ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو آپ کا ملازم بنا دیا ہے تو یہ قسمت کی بات ہے، یہ طاقت کی بات نہیں ہے، یہ علم کی بات بھی نہیں ہے۔ ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو انگوٹھا چھاپ ہیں اور ان کا جو ملازم ہے وہ BBA کیا ہوا ہے، MBA کیا ہوا ہے۔ بھی کام میاں صاحب نے بھی کہا تھا کہ بیوقوفاں دے نوکر ویکھے دانشمند سیانے، بیوقوفاں دے نوکر ویکھے دانشمند سیانے۔ اسی طرح یہ کرسیاں یہ بعض اوقات خدا کے فضل سے مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کسی پر فضیلت دے دے تو آپ کا رویہ لہجہ اس کے بارے میں نرم ہونا چاہیے۔ آپ اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، آپ کہیں بھی ہیں، مسجد کے صدر ہیں آپ، تو وہاں خادم کے ساتھ، مؤذن کے ساتھ آپ کا رویہ میٹھا ہو، اچھا ہو، ٹھنڈا ہو۔ اگر آپ خطیب ہیں، پڑھیں، تو بھی مسجد کے باقی عملے کے ساتھ آپ کے لہجے میں شستگی ہو، خوبصورتی ہو۔ حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے ملازم کو مار رہا تھا، اس نے کچھ سنگین غلطی کر دی، میں اسے مار رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ حضور دور سے کوئی بات کریں اور زور سے بولیں، یہ حضور کا طریقہ مبارکہ نہیں تھا، لیکن اسے میں مار رہا تھا تو دور سے نبی پاک بولے ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ میں قریب آیا، حضور میرے قریب آئے، اور پہلا جملہ جو حضور نے کہا وہی میری بڑی تربیت کر گیا۔ حضور فرمانے لگے جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کے میرے رب کو تیرے اوپر اختیار ہے۔ یہ بھی تو سوچنا اللہ کتنا مختار ہے۔ اگر وہ سریلی آواز دینے پہ قادر ہے تو خدا معاف کرے لینے پہ بھی تو قادر ہے نا۔ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں، بڑے بڑے ذہین فتین تھے، یادداشت ہی چلی گئی، ایک بات کرتے ہیں 10 دفعہ بھول جاتی ہے۔ تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ خدا داد صلاحیت کسی میں پیدا کر دے تو یہ اس کا فضل ہے۔ اب اپنوں سے بندہ دور ہو جائے کہ میں چودھری صاحب ہو گیا ہوں، میں سیٹھ صاحب ہو گیا ہوں، فلاں صاحب ہوں، میں ایک فیمس آدمی ہوں، تو لہذا وہ دوری اختیار کر لے، رویہ اپنا سخت کر لے، اس کو نہ دین پسند کرتا ہے نہ اخلاقیات پسند کرتے۔ حضور نے فرمایا اللہ کو تیرے اوپر زیادہ اختیار حاصل ہے۔ تو میں نے نا جس طرح کوئی آدمی بڑا پریشان ہو کے بات کرتا ہے، میں نے سر پٹاتے ہوئے انداز میں کہا یا رسول اللہ یہ غلطی بڑی کرتا ہے، میں کتنا کو معاف کروں؟ تو اللہ کے محبوب نے کیا جواب دیا؟ وہ حضور فرما رہے ہیں تجھے گن کے توجہ کریں گے آپ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے پوچھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کتنا کو، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، یا رسول اللہ کتنا کو معاف کروں؟ تو حضور فرمانے لگے چل اس طرح کر، ایک دن میں 70 بار تو معاف کرنا۔ 70 غلطیاں کوئی بھی نہیں کرتا، نہ ملازم دن میں 70 غلطیاں کرے گا، نہ چھوٹا بھائی کرے گا، نہ ہماری بہو کرے گی، کوئی بھی نہیں کرتا۔ تھوڑا معاف کرنے کا مزاج ہو، تھوڑا محبت کرنے کا مزاج ہو، تھوڑا دل میں نرمی ہو، تھوڑا سا نا ہم اپنے آرام کی بجائے دوسرے کے آرام کا بھی تھوڑا خیال کرنے کے عادی ہوں۔ مجھے تو نہیں کوئی تنگ کر رہا، میرے آرام میں کوئی خلل تو نہیں ڈال رہا، میری طبیعت پر کوئی بوجھ تو نہیں بن رہا۔ اور بھائی یہ بھی تو دیکھیں نا، آپ تو نہیں کسی کی طبیعت پر بوجھ بن رہے، آپ کی وجہ سے تو کوئی تکلیف میں نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ کسی پر مسلط ہیں، وہ شخص آپ کے آنے سے اپنے اندر تکلیف محسوس کرتا ہے۔ عزیز بھائیوں، اپنی طبیعتوں کے اندر نرمی لانے سے، اپنے اخلاق کو، اپنے رویوں کو ٹھیک کرنے سے بڑے سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا ایک بات ہے لفظوں کا برا ہونا، ایک ہے لہجے کا برا ہونا۔ بعض اوقات ہمارے جملے نہیں چبھتے، ہمارا لہجہ بھی تکلیف دیتا ہے۔ آپ بڑی میٹھی بات بھی کریں لیکن آپ کا لہجہ ہی ٹھیک نہیں۔ یہ قرآن پاک ہے نا، جناب لقمان اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یہ سورہ لقمان کی ابتدائی آیات میں نا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائی۔
ان میں ایک نصیحت یہ فرمائی، کہا بیٹے ولا تصغر خدک للناس، بیٹا لوگوں سے نا رخسار ٹیڑھا کر کے بات نہیں کرنی، منہ ٹیڑھا کر کے بات، کیا کہہ رہا ہوں بھلا میں؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، رخسار ٹیڑھا کر کے کسی سے بات، یعنی تیرے چہرے پر شکن نہ ہو بات کرتے، تیرے لہجے میں تلخی نہ ہو، تیرے جملے ترش نہ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں سچ بولتا ہوں اس لیے میٹھا کڑوا ہوں، او جی میں سچی بات کرتا ہوں نا اس لیے لوگوں کو بری لگتی ہے۔ او بھائی آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں، ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، پر جتنا سچ بھی حضور نے بولا اتنا میٹھا تھا کہ شہر سے زیادہ بھی مزہ آیا لوگوں، وہ تو لوگوں کی روح میں اتر گیا۔ تم کس طرح کا سچ بولتا ہے جو کڑوا ہے؟ تیرا لہجہ کڑوا ہے، سچ کبھی کڑوا نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، لہجہ، حضرت لقمان نے بیٹے سے کہا تیرا پتہ کیا ہوتا ہے؟ والد صاحب نے بیٹے کو آواز دے دی، بیٹا بات سننا۔ بیٹا کہتا جی ابا جی کیا حکم ہے؟ ابھی تو میں گیا تھا، تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں گیا تھا۔ تو بیٹا کہتا ہے پتر تو گل مننی ہے یا نہیں مننی، بولتے صحیح نا، لہجہ تو ٹھیک رکھنا یار، تیرا تو لہجہ ہی تکلیف والا ہے، لب و لہجے میں تو ٹھیک، آپ دینا لینا ہے کسی سے، آپ نے وہ بات نصیبوں کی ہے، کتنی خدمت کرنی ہے کیا آپ نے، لیکن یہ کہ لہجہ تو ٹھیک ہو نا یار، انداز تکلم تو ٹھیک ہو۔ آپ کا لہجہ اگر لوگوں کے دل ادھیڑ کے رکھ دے تو مانا کیا ہوا؟ آپ وہ بہو لائی ہے کھانا بوڑھی ساس کے لیے، سسر کے لیے، تو زور سے پٹکا ہے اس نے برتن زمین پہ، گلاس زور سے مارا ہے، گیا تو دروازہ زور سے بند کیا، تو شام کو رو پڑا سسر بھی اور ساس بھی۔ بیٹے سے کہا تیری بیوی بڑا تنگ کرتی ہے، اسے سمجھا۔ تو بلا کے کہا کہ ابا جی پریشان ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ پتہ جواب میں کیا کہتی ہے، توجہ کرنا میری بات پہ، وہ کہتی ہے ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کی ہے، آکھیا تو نے واقعی کچھ نہیں، ابا جی کی دسن پلا تے یہ چھڑیا بھی کچھ نہیں، یہ کہنے رہا بھی کچھ نہیں، او بھائی کہا بھی کچھ نہیں تے چھڑیا بھی کیوں بھلا؟ لہجے کا جو انداز، اس کسی شاعر نے کہا تھا اور میرے لہجے میں غرور آیا تھا، تیرا حق تھا تو شکایت کرتا، میرا لہجہ اس طرح کا بنا تھا، تو نے جو بات کیا بات تیری ٹھیک ہے، بنتا تھا تیرا شکایت کرنا۔ بھائی لہجوں میں حسن، لہجوں کی خوبصورتی، لب و لہجے کی مٹھاس، آنے والے کو قبول کرنے کا میٹھا رویہ، میرے رسول کریم سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو انداز تھا وہ انداز کریمانہ تھا۔ حضور محبت کرتے، حضور پیار کرتے، آنے والے شخص کو کبھی یہ اندازہ نہ ہوتا کہ میں غیر جگہ پہ آیا، اسے اپنائیت محسوس ہوتی۔ ثمامہ بن اسال یمامہ قبیلے کے سربراہ تھے اور مسلمانوں کے بڑے سخت مخالفین میں سے تھے۔ میرا دعویٰ ہے کہ جتنے لوگ کافر مسلمانوں کے مخالف ہیں نا، وہ کاش میرے نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، کاش وہ حضور کا طریقہ سیکھیں، کاش وہ مر جائیں گے لیکن حضور کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، وہ آئیں قریب، آ کے تعصب کی اینک اتار کے دین کو پڑھیں، دین کے قریب ہوئے بغیر رہ نہیں پائیں۔ ثمامہ بن اسال مسلمانوں کے لیے مشکل تھا ان کے علاقے سے گزرنا، یہ سیاستہ میں بخاری میں آپ کو حدیث ملے گی۔ ایک دفعہ یہ مدینے کے پاس سے گزر رہے تھے تو صحابہ کرام نے ان کو گرفتار کر کے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور نے بات کوئی نہیں کی۔ بحث تو لوگ کرتے ہیں بھائی مقابلہ کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، کون مباحثہ کرتا ہے؟ تو اس لیے اب بحثوں کا نتیجہ ہی کوئی نہیں نکلتا، کوئی رزلٹ ہی نہیں۔ اب تو لوگ بحث کرنے نہیں آتے، برتری جتانے آتے ہیں، سیکھنے تھوڑا آتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو بحث کوئی نہیں فرمائی۔ ثمامہ حضور کو دیکھ کے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک قبیلے کا سردار ہوں، 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں،
اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو معمولی آدمی قتل نہیں کریں گے، ایک سردار قتل کریں گے، جواب میں بڑے لوگ مارے جائیں گے۔ اور اگر آپ کوئی فدیہ لے کے مجھے چھوڑنا چاہیں تو میں کھاتا پیتا آدمی ہوں، جتنے پیسے آپ کہیں گے میں آپ کو دے دوں گا۔ اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے نا تو خاندانی آدمی ہوں، احسان میں یاد رکھوں گا۔ 3 باتیں اس نے رکھی، توجہ ہے میری بات پر؟ حضور نے جواب کوئی نہیں دیا، چپ کر کے چلے گئے۔ آپ کا زیادہ باتیں کرنا سامنے والے کو زیر نہیں کر سکتا، چپ رہنا زیر کر دیتا ہے۔ جی چپ رہنا، ہم کہتے ہیں تو ایک کیتی میں 10 کر دیا نے، اور کچھ بھی نہیں ملتا اس سے۔ ایک بندے نے 1 بات کیا، آپ نے 3 کر دی، پھر آپ نے 3 کی، اس نے 6 کر دی، ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں، بحث بڑی۔ تو اگر وہ باتیں کرتا رہے آپ چپ کر جائیں، تھوڑی دیر چپ رہیں، پتہ وہ جواب میں کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں کوئی پاگل ہوں، تو میری گل دا جواب نہیں دیندا۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ بول کے سامنے والے کو پاگل نہیں کر سکتا، چپ کر کے پاگل بھی کر دیتا ہے۔ تو وہ کہے تو بولتا کیوں نہیں؟ تو اسے کہو مجھے کسی درویش نے بتایا تھا کہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیندئی، ہارن دا مول ہیرا۔ مجھے کسی نے کہا تھا، لہذا میں اب زیادہ نہیں بولتا، میں چپ رہتا ہوں، تھوڑی باتیں کرتا ہوں۔ لفظوں کے تراشے بڑے ہوتے ہیں، جتنے مرضی آپ کھیل لیں، لیکن اس بازی گری میں کوئی زیادہ نفع نہیں ہوتا۔ معنی کا جو حسن ہوتا ہے، مفاہیم کی جو چاشنی ہوتی اور عمل کی جو لذت ہوتی ہے، وہ تھوڑے لفظوں کو بھی قیمتی بنا دیتی۔ تو حضور نے اس کی 3 باتیں سنی، نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اگلے دن حضور پھر وہیں سے گزرے، وہ وہیں کھڑا تھا۔ میرے کریم سے پھر اس نے 3 باتیں کی کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو کوئی معمولی آدمی قتل نہیں کریں گے، اور اگر آپ مجھے فدیہ لے کے چھوڑنا چاہیں گے تو میں کوئی غریب نہیں، جتنے کہیں گے دے دوں گا، اور اگر احسان کریں گے تو خاندانی ہو، احسان مند رہو۔ حضور نے 3 باتیں سنی، بولے پھر کچھ نہیں، ہلکا سا مسکرائے، تشریف لے گئے۔ 3 دن اس نے پھر یہی باتیں کی۔ ایک حدیث سن لیں، آپ کو نفع دے گی۔ حضور فرماتے ہیں تم مال و دولت سے بندوں کو قریب نہیں کر سکتے، جیت نہیں سکتے۔ کیوں بھلا؟ پیسوں سے تو لالچ بن جاتا ہے، ایک دفعہ دیں بندہ راضی، دوسری دفعہ دیں راضی، تیسری دفعہ دیں 99 دفعہ دیں راضی، ایک دفعہ نہ دیں تو پیسوں سے تو آپ راضی کر ہی نہیں سکتے۔ لالچ کبھی نہ پیدا کریں اپنی ذات کا، کبھی بھی۔ یا رسول اللہ پھر بندے قریب کس طرح ہوتے ہیں؟ فرمایا تمہارا حسن اخلاق ہے جو لوگوں کو تمہارے قریب کر سکتا ہے۔ خندہ پیشانی، مسکراہٹ، اور سامنے والے کو دیکھ کے لہجہ کبھی خراب نہ کریں، رد عمل کے طور پر بھی خراب نہ کریں۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے لہجے خراب کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لہجے خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنا لہجہ کیوں خراب کریں؟ اسے کہیں جو تو کر رہا ہے وہ تیرا کام ہے، ہم نے تو درویشوں سے دین سیکھا ہے، اللہ والوں سے سیکھا ہے، ہم کس طرح کی بازاری زبان کبھی نہیں بول سکتے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہی نہیں۔ تو 3 دن حضور گزرتے رہے، وہ 3 باتیں کرتا رہا۔ میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، حاضری مقصود تھی آپ حضرات کے سامنے۔ 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہے، قربان جاؤں کچھ نہیں کہا۔ تیسرے دن پتہ حضور نے 3 باتوں میں سے ایک کا فیصلہ کرنا تھا نا، یہ بھی حدیث بخاری میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو کبھی اختیار دیا جاتا نا کہ 2 باتوں میں سے ایک اختیار کر لیں، تو جو آسان ہوتی تھی حضور وہ اختیار کرتے، مشکلات میں نہیں ڈالتے، آسان بات امت کے لیے اختیار کرتے۔ 3 باتوں میں سے ایک اختیار کرنی تھی حضور نے۔ بڑا پکا دشمن ہے جو صحابہ نے لا کے باندھا، نبی پاک نے فرمایا اس کی رسیاں کھول دو بھی جانے دو، ہم احسان ہی کریں گے، نیکی کریں گے، ہمارا مزاج ہی نیکی، رسیاں کھول دو۔ اس نے 3 دن نا نبی پاک کا جو دیکھا نا، توجہ ہے میری بات پر؟ حضور کا اس نے جو دیکھا وہ لہجہ دیکھا، انداز کریمانہ دیکھا، اٹھنا بیٹھنا دیکھا، غلاموں کے ساتھ کھانا کھانا دیکھا، حضور کا آنے والے مہمانوں کے بارے میں نبی پاک کا لہجہ دیکھا، رویہ دیکھا، مٹھاس دیکھا۔ کھول دو، کھول دیا، لیکن سمامہ تھوڑی دیر گئے، دور گئے تو واپس آ گئے۔ حضور بھی مسجد میں بیٹھے تھے، واپس آ گئے۔ واپس آئے تو لوگ کہتے ہیں ان کی بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے،
اور کہنے لگا جی میں قریب کنویں پہ گیا تھا، غسل کر کے آیا ہوں، اور ہاتھ آگے بڑھا کے کہنے لگا یا رسول اللہ پڑھا دینا مجھے بھی کلمہ پڑھا دینا۔ اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں مجھے کسی دین سے دوری تھی تو وہ اسلام تھا، اب مجھے سب سے پیارا دین ہی دین اسلام لگتا ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کے چہرے سے بڑا دور تھا، پر اب سب سے سونا چہرہ ہی مجھے آپ کا لگتا ہے۔ حضور پہلے مدینے آنے کے بارے میں رویہ اور تھا، اب تو میرا جانے کو دل نہیں کرتا، اب تو جانے کو ہی میرا دل نہیں کرتا، اب تو یہیں ٹک جاؤں، یہیں رہ جاؤں، اسی بستی کو اپنا مسکن بنا لوں۔ رب جانے سونے یا محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جامن لے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے ہیں حضور مجھے اب سب سے زیادہ آپ کا شہر مدینہ ہی پیارا ہے۔ بھائی تھوڑا سا نا اپنے لہجے پر غور کریں، آپ کی وجہ سے تکلیف میں رہتے ہیں، آپ کی وجہ سے اذیت میں رہتے ہیں۔ دنیا میں وہ بیٹا بڑا بد نصیب ہوتا ہے جس کی اماں اس سے بات کرتے وقت سوچے کہ کہیں یہ بے ادبی سے نہ بول پڑے، وہ بڑا بد نصیب ہے جس کا باپ بات کرتے وقت 100 دفعہ سوچے کہ یار یہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے استاد بھی ان سے بات کریں تو کھل کے نہ کریں۔ آپ کا لب و لہجہ، کچھ لوگ کہتے ہیں او ہو دنیا مجھ سے بڑا ڈرتی ہے، تجھ سے نہیں ڈرتی، لوگ اپنی عزت بچاتے ہیں، لوگ اپنی عزت بچاتے ہیں کہ تیرے لہجے میں ترش روئی ہے۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ اخلاقی رویے ٹھیک کریں، آپ کا بولنا چالنا اٹھنا بیٹھنا۔ ایک بات اور ذہن میں ضرور رکھنا، اس سارے پہلو میں تھوڑا سا نا اثار کا مزاج ضرور پیدا کریں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اگر کہیں آپ کا نقصان بھی ہوتا ہو نا، کہیں نقصان بھی، تو پھر بھی اثار، دوسرے کو تھوڑا ترجیح دینا سیکھیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں گے نا جہاں سامنے والا کھڑا ہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ کس تکلیف میں۔ ہم لوگوں نے ساری زندگی اپنی ذات سے نکل کے سوچا نہیں، اس لیے دوسروں کی تکلیف سے ہم ابھی آگاہ نہیں ہوتے۔ بھائی تھوڑا سا احساس سے مروت، قربانی کا تھوڑا سا جذبہ، تھوڑا سا قربانی کا شوق پیدا کریں، تھوڑا سا دوسروں کو دینے کا مزاج بنائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں مال نہیں تھا، بڑا مال آتا تھا، لیکن پھر بھی 3 مہینے حضور کے گھر میں چولہا اس لیے نہیں جلتا تھا کہ مال آتا تھا پر ہم اسے دوسروں کے لیے احسار کر دیتے تھے، دوسروں کو دے کے کھاتے تھے۔ آج نا غریبی نہیں ہے ملک میں، امیری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ امیر زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے کچھ لوگ غریب ہو گئے، دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کے آ گئی۔ اگر احسار کا مزاج بنے، تقسیم کا مزاج بنے، طبیعت بنے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بڑے دعوے کرتے تھے غریبوں کے حق میں، روتے تھے، لیکن جب وہ خود امیر ہوئے نا پھر ان کے آنسو خشک ہو گئے، پھر ان کا لہجہ بدل گیا ہے، پھر ان میں وہ کیفیت نہیں رہی۔ اب بسوں کے دھکے نہیں نہ کھانے پڑتے تو اب کرائے کی درد بھی نہیں رہی، اب انہیں روز چھوٹا گوشت ملتا ہے تو اب انہیں خبر بھی نہیں رہی کہ اگر بیٹی کا بیاہ کرنا ہو اور رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی آ رہا ہو تو چھوٹا گوشت خریدنا ہو تو پھر اس کے بھاؤ کا کیا حال ہوتا ہے۔ اب انہیں یہ درد نہیں رہا، ہاں اب نہیں رہا۔ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگوں کو احساس مروت سے وہ لوگ عاری ہو جاتے۔ دوسروں کا احساس پیدا کریں، دوسروں کے بارے میں اپنے رویے نرم کریں۔ میں ایک مدرسہ چلاتا ہوں، اس میں طالب علم پڑھتے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے ایک دفعہ پوچھا کہ مدرسہ کس طرح چلانا ہے، مجھے فرمانے لگے بس موٹی سی بات ہے، جس طرح اپنے بچوں کو رکھتے ہو ان کو بھی رکھنے کی کوشش کر لینا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ ہمارا شاگرد کے ساتھ کبھی بھی وہ رویہ نہیں ہوتا جو اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا دین کی تبلیغ کس طرح کرنی چاہیے، تو کہنے لگے اگر تمہیں پتہ چل جائے خدا نہ خواستہ تمہارا بیٹا سگریٹ پینے لگا ہے تو اسے تبلیغ کس طرح کرو گے؟ ساری رات بندہ پہلے روتا ہے، یا اللہ میرے پتر کو بچا لے، میرا پتر غلط چکر پہ پڑ گیا، اللہ مہربانی کرنا، اللہ میرے، ساری رات بندہ روتا ہے۔
اور سویرے پھر اسے پگڑی بھی پیروں میں رکھنی پڑے تو رکھ دیتا ہے، یار مہربانی کر باز آ جا، تیری ماں نے بڑی محنت کی، میں نے جوانی لگا دی تجھے پالنے میں، نہ ایسا کر۔ اپنے بیٹے کو تبلیغ اس طرح کرتے اور لوگوں کے بچوں پر تنقید کر کے گزر جانا، ان کہنا بس جی کیا حال ہے، لوگ بڑے برے ہو گئے۔ جو آپ اثار کا جذبہ لوگوں کے لیے دلوں میں پیدا کرو گے بھائی تو اللہ آپ کو بڑا نوازے گا۔ آخری بات آپ کی خدمت میں جو آج عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، ہمیں نا کافر سے زیادہ جس چیز نے توڑا ہے نا وہ ہمارا آپس کا اختلاف ہے، اس نے بڑی تباہی برپا کر دی۔ بدعقیدہ بد مذہب کے ساتھ تو جو معاملہ ہے سو ہے ہی، ہمارے جو اپنوں کے بارے میں بھی رویوں میں سختی آتی جا رہی ہے، اس سختی کو بھی آپ بدلیں۔ آپ لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا اچھا گمان پیدا کریں، پھر آپ دیکھیں گے رویہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ آپ اچھا گمان پیدا کریں۔ میرے ذہن میں کبھی کبھی کچھ باتیں کسی زمانے میں آیا کرتی تھیں، وقت کے ساتھ پھر باتیں بدلنے لگیں۔ میں اپنے چھوٹے سے خطیب کو بھی اب بڑی شاباشی دیتا ہوں، مجھ سے تو خیر سارے بڑے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، تو جو جہاں پہنچا ہوا ہے وہ اللہ رسول کی بات ہی کر رہا ہے، مجھے اس کی ضرورت کو محسوس کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں، اچھا گمان لوگوں کے لیے اپنے دلوں میں لائیں، اچھے جذبات پیدا کریں، ٹھنڈی سوچ پیدا کریں۔ ہم اگر ٹھنڈی سوچ پیدا کر لیں گے نا، یہ ضروری تو نہیں نا میرے بھائی کہ سارے ڈاکٹر ڈاکو ہی ہوں، یہ کوئی ضروری ہے کہ سارے ڈاکٹر ڈاکو ہی ہوں؟ میں ان ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں کہ مریض اگر ایمرجنسی میں ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میرا پرسنل نمبر ہے، مجبوری ہوئی تو فون کر لینا، میں رات کو بھی آ جاؤں گا۔ تو مسیحا بھی تو لوگ ہیں نا دنیا میں، تو اچھی باتیں آپ مارکیٹ میں لائیں، اچھے لوگوں کا تذکرہ آپ کریں، اچھائیاں معاشرے میں پھیلیں گی تو لگے گا کہ انسانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اہل محبت کا معاشرہ ہے۔ لیکن اگر ہر بندے کی برائی ڈسکس کرو گے، ہر بندے کا عیب ہی لے کے آؤ گے، ہر بندے کی برائی ہی سامنے لاؤ گے، تو یوں لگے گا کہ جیسے معاشرہ درندوں کا معاشرہ بن گیا، اس میں کوئی بندہ اچھا ہی نہیں۔ آج اگر آپ ہم سے پوچھیں نا تو دنیا میں یوں لگتا ہے نہ کوئی پیر رہ گیا، نہ مولوی رہ گیا، نہ درویش رہ گیا، نہ نعت خواں رہ گیا، نہ نقیب رہ گیا، نہ قاری رہ گیا، نہ میزبان رہ گیا، نہ کوئی شے اچھی رہ ہی نہیں گئی۔ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا سارے لوگ برے ہو جائیں۔ اچھے جذبات پیدا کریں گے، اپنوں کے ساتھ رہیں گے، اپنوں کے ساتھ تو جئیں گے۔ اگر اپنوں کے ساتھ نہ رہے تو پھر کپڑا روٹی اور مکان ہوتے ہوئے بھی ہم قیدی ہیں۔ قیدیوں والی زندگی نہ گزارو، آزاد لوگوں والی زندگی گزارو۔ آزاد لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنوں کے ساتھ جیتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے جو میں نے کہا ہے اللہ قبول فرمائے۔ گفتگو کے دوران عمدن سہون جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ محفل جاری رہے گی نا جی؟ ابھی محفل پاک تو جاری ہے نا، ابھی کوئی نعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ سلام پڑھے۔